بسم اللہ الرحمن الرحیم ويجوز ترخيم المنادى وهو حذف في آخره للتخفيف كما تقول في مالك جاء مال وفي منصور جاء منص وفي عثمان یا عثم۔ یہاں سے منادہ کے کچھ مزید فوائد بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيَجُوزُ ترخیم المنادى، اور جائز ہے منادہ میں ترخیم۔ ترخیم کا لغوی معنی آسان کرنا اور نرم کرنا کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر صاحب کتاب خود بتا رہے ہیں کہ وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ، ترخیم وہ ہے یا ایسا حذف ہے فی آخر ہی، کلمہ کے آخر میں، للتخفیف جو تخفیف کے لیے ہو، یعنی ترخیم کلمہ کے آخر میں ایسا حذف جو تخفیف کے لیے ہو، جو نرم کرنے کے لیے ہو، یعنی کلمہ کو سہل کرنے کے لیے، آسان پڑھنے کے لیے اور نرم کرنے کے لیے، تخفیف کرنے کے لیے کلمہ کے آخر سے کچھ حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو کلمہ کے آخر سے آسانی کے لیے حروف کو حذف کرنا یہ ترخیم کہلاتا ہے، اور منادہ میں ترخیم جائز ہے۔ کما تقول، جیسا کہ تو کہے گا، فی مالکن جاء مال، جیسے تو مالک میں یا مالو کہے گا، یعنی مالک کو جب تم منادہ بنائے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا مالک کو، تو اس میں اب ترخیم بھی کی جا سکتی ہے، یعنی مالک کو یا مالو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وفی منصور یا منص، اور منصور کو جب منادہ بنایا جائے تو اس کو یا منصو پڑھا جاتا ہے، یعنی آخر سے واو اور را کو حذف کر دیا گیا، مالک میں کاف کو حذف کر دیا گیا۔ وفی عثمان یا عثم، اور عثمان میں یا عثم، یعنی جب عثمان کو منادہ بنایا گیا تو آخر سے دو حروف الف اور نون کو حذف کر دیا گیا، عثمان کو عثم پڑھ دیا۔ تو ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے کہ منادہ میں ترخیم جائز ہے، اور ترخیم کلمہ کے آخر میں تخفیف کے لیے حذف کو کہتے ہیں، جیسا کہ تو کہے مالک میں یا مالو، اور منصور میں یا منصو، اور عثمان میں یا عثم۔ یہاں یہ بھی ان تین مثالوں میں دیکھ لیں کہ مالک میں ایک حرف کو حذف کیا گیا، کاف کو حذف کیا گیا، اور منصور اور عثمان میں دو دو حروف کو حذف کر دیا گیا، یعنی مالک میں جہاں آخر میں حرف صحیح ہے، یعنی کاف ہے، اور کاف سے پہلے حرف صحیح سے پہلے کوئی حرف مدہ نہ ہو، اور آخر میں الف نون زیدتان بھی نہ ہو، تو ایک حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے مالک میں ہے کہ کاف سے پہلے نہ تو حرف مدہ ہے اور نہ آخر میں دو حروف زائد ہے۔ منصور میں آخر میں حرف صحیح سے پہلے حرف مدہ ہے کہ واو ما قبل موافق حرکت ہے، تو یہ مدہ بن گیا۔ جب مدہ بن گیا تو دو حروف کو حذف کر دیا، یعنی واو اور را دونوں کو حذف کر دیا گیا۔
عثمان میں جو کہ آخر میں دو حرف زائد ہیں، الف نون زیادہ تان ہے، تو جب کسی اسم کے آخر میں الف نون زیادہ تان ہو تو اس وقت بھی دو حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ عثمان میں آخر سے دو حرفوں کو حذف کر دیا گیا۔ تو یہ تین مثالیں اس بات کے لیے دیں کہ تین مختلف صورتوں میں ایک صورت میں ایک حرف اور دو مختلف صورتوں میں دو دو حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمِ الضَّمُّ وَالْحَرْكَةُ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا تَقُولُ فِي جَا حَارِسُ یا حارو و یا حار۔ ایک اور فائدہ بتا رہے ہیں کہ جائز ہے منادہ مرخم کے آخر میں ضمہ اور حرکت اصلیہ، جیسا تو کہے حارس یا حارسو میں تو کہے یا ہارو یا ہارے، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب منادہ کو مرخم کیا گیا ہو، یعنی آخر میں حروف کو حذف کر دیا گیا ہو، تو اس میں دو حرکتیں جائز ہیں۔ ایک تو آخری حرف کو ضمہ دے دیا جائے، اور جب ضمہ دے دیا جا رہا ہوگا تو اس وقت جس حرف کو حذف کیا گیا ہوگا اس کو نسیہ منسیہ مانا جا رہا ہوگا، یعنی کہ آخری حرف جس کو حذف کر دیا گیا وہ گویا کہ تھا ہی نہیں۔ جیسے یا حارسو تھا، حارسو میں سا کو حذف کر دیا اور را پر ضمہ دے دیا، تو ضمہ کا دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سا جو حرف سا آخر میں تھا یہ گویا کہ تھا ہی نہیں، یہ نسیہ منسیہ ہو گیا، اور جب یہ تھا نہیں تو گویا کہ یہ یا ہار تھا، یعنی را تھی، اور جب را تھی سا تھا ہی نہیں، سا نسیہ منسیہ ہے، تو مفرد اسم پر ضمہ آتا ہے، یعنی یا ہارو آئے گا پھر۔ اور دوسری صورت یہ کہ حرکت اصلیت بھی دی جا سکتی ہے، اور حرکت اصلیہ یعنی حارس میں جب سا موجود تھا تو اس وقت را کے نیچے کسرہ تھی، تو یا پھر جب سا کو ہٹا دیا تو را کے نیچے کسرہ وہی جو حرکت اصلیہ تھی وہی دے دی، یعنی یا ہارے۔ تو کما تقول فی یا حارسو یا ہارو او یا ہارے۔ وعلم ان جا من حروف النداء قد تستعمل فی المندوب ایضا، اور تو جان کہ بے شک یا حروف ندا میں سے کبھی کبھار مندوب میں استعمال کیا جاتا ہے، مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قد تستعمل فی المندوب ایضا، کبھی کبھار مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مندوب جس پر رویا جائے، جس پر افسوس کیا جائے، اس کو مندوب کہتے ہیں۔ آگے خود بھی تعریف صاحب کتاب بتا رہے ہیں، وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، مندوب وہ جس پر رویا جائے، جس پر افسوس کا اظہار کیا جائے۔ بجا او وا، یعنی مندوب وہ ہے کہ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بجا او وا، کہ مندوب وہ ہے جو یا وا کے ساتھ جس پر افسوس کیا جائے، جس پر غم کیا جائے۔ ان یا من حروف النداء قد تستعمل فی المندوب ایضا وهو المتفجع علیہ بجا او وا، کہ بے شک حروف ندا میں یا مندوب میں بھی
کبھی کبھار استعمال کیا جاتا ہے، اور مندوب وہ ہے کہ جس پر یا وا کے ساتھ غم کیا جائے یا وا یا کے ساتھ رویا جائے، کما یقالو جیسا کہ کہا جاتا ہے، یا زیدہ و وا زیدہ، جیسے یا زیدہ اور وا زیدہ کہا جاتا ہے۔ فوا مختصۃ بالمندوب و یا مشترکۃ بین النداء والمندوب، پس وا مندوب کے ساتھ خاص کی گئی ہے، اور یا ندا اور مندوب دونوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی مندوب کے ساتھ صرف وا استعمال کی جاتی ہے، یعنی جب کسی پر رویا جائے، کسی پر غم کیا جائے یا کسی پر افسوس کیا جائے، تو اس وقت اگر وہ وا کے ساتھ ہو تو وا صرف مندوب کے ساتھ ہی آتی ہے، وا کسی اور کے ساتھ نہیں آتی، اور یا جو ہے وہ ندا اور مندوب دونوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی ندا کے ساتھ بھی جا آ سکتی ہے اور مندوب کے ساتھ بھی جا آ سکتی ہے، اور جو حروف ندا ہے وہ حروف ندا مندوب کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے، یعنی فائدہ یہ بتایا کہ واو یا وا مندوب کے ساتھ خاص ہے، یا ندا اور مندوب دونوں کے درمیان استعمال کی جاتی ہے، اور باقی جو حروف ندا ہیں وہ ندا کے ساتھ خاص ہیں، مندوب کے ساتھ وہ استعمال نہیں ہوتے۔ وحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادى، اور مندوب کا حکم مورب اور مبنی ہونے میں منادا کے حکم کے طرح ہے۔ وحکمہ فی الاعراب والبناء، اور مندوب کا حکم مورب اور مبنی ہونے میں مثل حکم المنادى منادا کے حکم کی طرح ہے، یعنی جہاں جہاں منادا مورب اور مبنی ہوگا وہاں وہاں مندوب بھی مورب اور مبنی ہوگا، یعنی پیچھے جو منادا کی اقسام بیان کی تھی کہ کہاں یہ مرفوع ہوتا ہے، کہاں یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، کہاں یہ منصوب ہوتا ہے، جہاں جہاں منادا کی حرکتیں جن چیزوں کے ساتھ خاص تھیں، منادا کی بھی مندوب کی بھی انہی کے ساتھ خاص ہے، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ واللہ اعلم بحقیقت